السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دس از می ڈاکٹر اقرا تیمور اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ آج بچوں میں ایک بہت کامن اور ایک بہت امپورٹنٹ جو ایمرجنسی ایشو ہوتا ہے، جس کی خاطر پیرنٹس کو بچوں کو ایمرجنسی میں لے کے آنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور وہ ہے اپینڈکسائٹس، یعنی کہ اپینڈکس کی سوزش ہو جانا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک اس طرح کا ایشو ہے کہ جو ہے وہ سنتے ہی بہت سارے پیرنٹس اور بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے ایک بہت الارمنگ سچویشن ہوتی ہے۔ اور چونکہ دس از اے ویری کامن کانسیپٹ، اور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر اپینڈکس کا آپ بر وقت آپریشن نہیں کرواتے ہیں تو یہ پیٹ میں پھٹ جاتی ہے، اور اس کے بہت لیتھل کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اسی کمپلیکیشن کے پیش نظر جو ہے وہ پیرنٹس اس چیز کو لے کے بہت زیادہ ورثم ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ان کو ہوتا ہے کہ اگر اپینڈکس کا جو ہے وہ سوزش ہوگی بھی ہے، یعنی کہ بچے کو اپینڈیسائٹس ہو گیا ہے، تو اب ہم نے اس کا ایز سون ایز پاسبل ہم نے اس کا سرجری کرانی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اپینڈیسائٹس یعنی کہ جو اپینڈکس کی سوزش ہوتا ہے، یہ ایک اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کے لیے کسی ایک ٹیسٹ کے اوپر جو ہے وہ کسی لیب انویسٹیگیشن یا کسی الٹرا ساؤنڈ یا کسی ایکس رے کے اوپر آپ ریلائی نہیں کرتے۔ یہ ایک اس طرح کی بیماری ہے جس میں سرجن کا ہاتھ لگنا میٹرز الاٹ، یعنی کہ سرجن نے اگر بچے کو ایگزامن کیا ہوا ہے، ہاتھ لگا کے ایگزامن کیا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے وہ بہتر وہ بتا سکتا ہے کہ آیا اس کو اپینڈکس کی سوزش ہے یا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کو جس جگہ پہ اپینڈکس کی سوزش میں درد ہو رہی ہوتی ہے، وہیں پہ اس کی اور بھی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں اسی سیم جگہ کے اوپر درد کی۔ ٹھیک ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ اگر بچے کو رائٹ سائڈ پہ نیچے نل کی والی نلوں سے اوپر تھوڑا کر کے، یعنی کہ جس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں رائٹ ایلک فاسا کہتے ہیں، اگر بچے کو وہاں پہ پین ہو رہی ہے تو اس کی ریزن اپینڈیسائٹس ہی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ جب بچے اس طرح کی کمپلین کے ساتھ جو ہے وہ کسی پرائیویٹ سیٹ اپ میں یا کسی لوور سیٹ اپ میں جاتے ہیں جہاں پہ بچوں کے سرجنز موجود نہیں ہوتے ہیں، اور وہ انیشیل وہاں پہ کچھ ٹیسٹ کر کے اور وہ ان کو سکھا کے اٹینڈنٹس کو بھیج دیتے ہیں کہ بھئی اس کو اپینڈکس کا مسئلہ ہے اور اس کا آپ نے فوری آپریشن کرانا ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا، اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ ایک پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹرشری کیئر میں تشریف لے کے آتے ہیں جہاں پہ بچوں کے سرجنز موجود ہوتے ہیں۔ جیسے میں اپنے ہاسپٹل کی بات کروں تو پیرنٹس کو جب وہ آتے ہیں، سلپ بنواتے ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں جی بچے کو کیا مسئلہ ہے، تو ان کا پہلا جملہ ہوتا ہے بچے کو اپینڈکس کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کو اس پری ڈائگنوزڈ کنڈیشن سے ایکچوئل ان کا جو کمپلینز ہوتی ہیں، جو پریزنٹنگ سمٹمز ہوتے ہیں، وہاں تک لے کے آنا ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ بار بار ان سے کہنا پڑتا ہے دیکھیں آپ یہ نہ بتائیں کہ بچے کو یہ مسئلہ ہے، آپ یہ بتائیں بچے کو ایشو کیا ہو رہی ہے، یعنی کہ بچے کو کہاں پہ درد شروع ہوئی، یا درد کے ساتھ جو ہے وہ اور کیا بچے کو علامتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں اپینڈیسائٹس کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور جیسے اور جو کامن اگر ہم ڈیفرینشیلس کی بات کریں، یعنی کہ وہاں پہ درد ہونے کی اور وجوہات میں پیشاب کا انفیکشن از ویری کامن۔ ٹھیک ہے، اگر بچے کو پیشاب کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی علامتیں اور جو بچے میں جو ہے وہ کمپلینز ہوتی ہیں وہ بھی کم و بیش ویسی ہوتی ہیں جیسے اپینڈکس کی سوزش کی ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہوتا ہے کہ معائنے کے اوپر ڈفرینشیٹ ہوتا ہے ایگزامینیشن کے اوپر کہ اپینڈیسائٹس ہے یا پیشاب کا انفیکشن۔ اس طرح اگر ہم فیمیلز کی بات کریں یا میل جینڈرز کی بات کریں تو ان میں پھر جینڈر سے ریلیٹڈ ریپروڈکٹیو سسٹم کے بہت سارے کازز ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹیسٹیز کے ایشوز اور اووریز کے ایشوز اور اس طرح کے انفیکشنز اور بھی ہوتے ہیں جو کہ سیم جگہ پہ اوپر پیشنٹ کو جو ہے وہ درد کاز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پیشنٹ کا جو ہے وہ وہاں پہ درد ہونا، درد شروع کہاں سے ہوئی، درد کے ساتھ بچے کو دل خراب ہو رہا ہے، الٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، بچے کو بھوک سے لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایگزامینیشن آبویسلی۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو جو ہے وہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اچھا، پھر دوسرا ان کے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ لیٹ سپوز آپ ایک جگہ پہ گئے، انہوں نے آپ کو کہہ بھی دیا ہے، لیکن آپ اگر کسی بچوں کی سرجری کے اسپیشلائز سیٹ اپ میں اینڈ اپ ہو ہی گئے ہیں تو بلیو کریں کہ وہاں پہ جو بندہ موجود ہے وہ آپ کے پچھلے سیٹ اپ سے کمپیٹنٹ ہی موجود ہے، اور وہ آپ کے بچے کے بارے میں آپ کو بہتر ہی گائیڈ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تو آپ پچھلی جگہ سے وہاں پہ آپ کے بچے کے لیے بہتر ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا آپریشن کر کے وہاں پہ آپ کو بھیجتے، نہ کہ صرف آپ کے ہاتھ میں ایک الٹرا ساؤنڈ جس کے اوپر ٹپیکل بک والی جو ہے وہ فائنڈنگز لکھی ہوں کہ ایک نان کمپریسیبل اتنے
mm کا اسٹرکچر ہے دیٹ از انفلیمڈ اور وہ ایکیوٹ اپینڈیسائٹس، تو وہ ریلائبل نہیں ہوتا. اب اکثر ہمارے پاس پیرنٹس ہوتے ہیں جن کے پاس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب الٹرا ساؤنڈ میں آیا ہوا ہے اپینڈکس کی سوزش ہے تو ہم نے آپریشن کرانا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کو بتایا کہ معائنہ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ بچے کو سرجری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، بچے کو اپینڈکس کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. اب اسی طرح لوگوں کو یہ بھی اس چیز کا بھی نہیں پتا ہے کہ دیر از اے ریسنٹ جو ہے وہ چینج آف ٹرینڈ ان دا مینجمنٹ آف اپینڈیسائٹس، یعنی کہ اپینڈیسائٹس یعنی کہ اپینڈکس کی سوزش کا اسٹریٹ اوے سرجری نہیں ہوتی ہے. دیر از اندر آپشن آف ٹریٹمنٹ یعنی کہ کنزرویٹو مینجمنٹ، یعنی کہ جس میں بچوں کا دوائی کے ساتھ جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے، انجیکشنز کی صورت میں اور اینٹی بائیوٹکس کی صورت میں، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی کرائیٹیریاز ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا اس بچے کو فوری سرجری کی ضرورت ہے یا ہم اس کو 2 دن کنزرویٹو مینجمنٹ کے اوپر دیکھ کے اور پھر ہم ڈیسائیڈ کر لیں. تو دیر آر لاٹ آف kids who have responded. There was a study conducted in our setup, ٹھیک ہے. ہمارے کولیگ تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کی تھی اور اس نے نتیجہ اس کا یہی تھا کہ آپ جو ہے وہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ جو انفلیمیشن کے کیسز ہیں جن میں بہت زیادہ ابھی سوزش نہیں ہوئی ہوتی ہے، سوجن نہیں ہوتی اپینڈکس کی، اور لیب ٹیسٹ اور بچے کی کلینکل ایگزامینیشن کے اوپر دیکھتے ہوئے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو ہم کنزرویٹو مینجمنٹ کے لیے یہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے. تو اس میں پھر بہت اچھا رسپانس بھی آتا ہے کہ 2 سے 3 دن کی اینٹی بایوٹک آئی وی، اس کے بعد اورل کے بعد بچوں کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم لوگوں کو پیرنٹس کو اس چیز کی طرف بھی لے کے آنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ چیز بھی سمجھانا ضروری ہے کہ خالی آپریشن ہی اس کا حل نہیں ہوتا. اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ کیسز ہیں تو ان کو آپ آئی وی اور اینٹی بایوٹکس کے ساتھ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی کوئی کمپلیکیشنز ہوتی ہے کیونکہ اس میں 2 سے 3 دن کے لیے جو انیشیل رسپانس ہوتا ہے وہ ہم ہاسپٹل میں ہی دیکھتے ہیں. اس میں ہم بچے کو ری اسیس کرتے رہتے ہیں کلینکلی بھی اور بایو کیمیکلی بھی، اور اس کے اکارڈنگ پھر ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اگر 2 days کا رسپانس اچھا آ رہا ہوتا ہے تو وی کنٹینیو ود دا کنزرویٹو مینجمنٹ. اگر 2 days کا رسپانس اچھا نہیں آ رہا ہوتا ہے، دیر از اے پرسسٹنٹ پین، دیر از اے ورسننگ آف دا سمٹمس، تو وی ڈیسائیڈ ٹو آپریٹ اپون، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ دس ویڈیو جو ہے وہ از بینیفیشیل ان ٹرمز آف نیو مینجمنٹ اسٹیپس آف یا نیو اویئرنیس اباؤٹ مینجمنٹ آف دا اپینڈیسائٹس، یعنی کہ پیرنٹس کو پتہ چلے اس ویڈیو کے تھرو. آئی ہوپ کہ جو ہے وہ اپینڈکس کا ایک مسئلہ ہے جو آپ نے گھر سے دماغ بنا کے نہیں جانا ہوتا کہ ہم نے آپریشن ہی کرانا ہے. وہاں پہ جو ڈاکٹر آپ کا بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کے بچے کو چیک کر رہا ہے، جس نے آپ کے بچے ٹیسٹ کرائے ہیں، ان کے اوپر یقین رکھیں، بلیو کریں کہ وہ آپ کے بچے کے لیے بہتر فیصلہ ہی کریں گے. So don't forget to subscribe our channel if you haven't yet, and share it with your colleagues and friends, and keep loving us. Thank you. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.